نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات اور مجالس العلم کے ذریعے پوری دنیا کے سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور اسی طرح جملہ مشائخ، علماء کرام، اساتذہ اور اہل علم و دانش، الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلی نشست بھی ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر مکمل کی۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے اور اس کے بہت سے گوشے اور دلائل کے بہت سے پہلو ابھی ترتیب کے ساتھ آگے آنا باقی ہیں۔ ابھی تک ہم مغربی فلسفے کی تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے ختم کیا پری سوکریٹک پیریڈ کو، اور پری سوکریٹک پیریڈ میں جتنے قابل ذکر نام تھے ان میں سے بیشتر کو ہم نے بیان کیا۔ بیبیلونین سویلائزیشن یعنی میسوپوٹیمیا اور بابل سے لے کر مصر اور ایجپشن سویلائزیشن تک، اور وہاں سے یونان اور گریک سویلائزیشن تک، اور ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں سقراط سے قبل کے زمانے کو کور کیا۔ یہ پری سوکریٹک ایج ہے، اور اس سے قبل 2 نشستوں میں ہم سقراط، افلاطون اور ارسطو کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے تھے، یعنی سوکریٹس، پلیٹو اور ارسطوٹل، انہیں پہلے ڈسکس کر لیا تھا، اور یہی وہ نام ہیں جو اینشنٹ ویسٹرن فلسفی کے بانی تصور ہوتے ہیں، یعنی مغربی فلسفہ کا جو قدیم دور ہے، قدیم یونانی دور، اس کے بانی یہی 3 افراد ہیں۔ بعد ازاں پھر مجھے خیال آیا کہ آگے بڑھنے سے قبل سقراط سے پہلے کا زمانہ بھی ڈسکس کر لیں، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے اس سے قبل کے فلسفوں میں کیا افکار و نظریات تھے، اور اس کے قبل کے جو زمانے تھے ان کے معاشروں میں کیا افکار و نظریات تھے۔ تو ہمیں ہر جگہ ایک حقیقت وجود مذہب کی بھی یکساں نظر آئی، اور وجود باری تعالیٰ پر اعتقاد کی بنیادی حقیقت بھی ہر جگہ مشترک نظر آئی، اور یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ زمانہ قدیم سے، جب سے انسانی تاریخ کا علم ہے انسان کو، وہاں سے لے کر جس دور تک ہم ڈسکشن کو لے آئے ہیں، وہاں تک کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی تہذیب میں، کسی خطۂ ارضی میں اور کسی معاشرے میں مذہب کا انکار کہیں نہیں ملتا۔ گویا یہ زمانہ قدیم سے انسان کی فطرت میں، خلقت میں، سرشت میں یہ موجود ہے، اور انسانی معاشروں کا ہمیشہ سے اس پر اجماع ہے، یہ متواترات میں سے ہے، اور انسان کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ ہمیشہ اس کا اقرار کرتا چلا آ رہا ہے۔ ہاں، شکلیں مختلف رہیں، آپ اسلام میں دیکھتے ہیں تو مذہب کی شکل ایک اور ہے، توحید پر اور رسالت پر مبنی۔ آپ انڈیا چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی مذہب موجود ہے،
مگر وہ الہامی مذہب نہیں ہے، مذاہب نہیں ہیں، وہاں ان کے اپنے اوتار ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کی ویدیں ہیں، ان کے اپنشد ہیں، تو ان کے اپنی تعلیمات ہیں، وہ مذہب میں بلیو کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے اعتقادات ہیں، مگر ان کا بعد از موت بھی ان کا ایک عقیدہ ہے، خواہ وہ آواگون ہو، روح کا پلٹ پلٹ کر جونی چکر ہے، مختلف جسموں میں آ جانا۔ اب یہ پہلو اختلاف کے ہیں دنیا کے مذاہب کے مابین، اور اسی طرح پھر وہاں بدھ مت بھی ہے، وہاں جین مت بھی ہے، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں پھر سکھ مذہب شروع ہوا۔ تو مذاہب ہیں، مذہب کا انکار نہیں ہے۔ تو یہی تاریخ مسیحیت سے قبل بھی یہی تھی، یہ نہیں کہ مسیحیت نے انٹروڈیوس کروایا مذہب کا تعلق، نہیں، تصور۔ اس سے قبل سے یہودیت تھی، تو یہودیت میں تو تھا، مگر قبل از یہودیت بھی یہی تھا کہ خدا کے وجود پر مکمل اجماع تھا تمام انسانی معاشروں کا۔ اور اس سے قبل، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں مبعوث ہوئے، اس سے قبل مصر کا زمانہ ہے، اور اس سے قبل پھر نمرود کا اور بیبیلونین کا، بابل کا زمانہ ہے، اور اس سے قبل پھر پری ہسٹورک پیریڈ ہے، جس کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر یہ شواہد اس بات کے لیے بین ثبوت ہیں کہ پری ہسٹورک پیریڈ سے، جب سے انسان زمین پر ہے، تب سے خدا کے وجود پر ایمان، خدا کے وجود پر عقیدہ، اور مذہب کی ضرورت اور نیسیسٹی پر عقیدہ، یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا کبھی انسان نے انکار نہیں کیا۔ اور کل ہم نے بات یہاں پر بھی ختم کی، پیتھاگورس کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ پیتھاگورس کو اردو میں اب پاکستان میں جب پڑھتے ہیں میتھمیٹکس وغیرہ، حساب اور جیومیٹری، تو اس میں فیثاغورس کا لفظ ہم پڑھا کرتے تھے اسکولوں میں، فیثاغورس۔ تو یہ پیتھاگورس کے زمانے تک ڈسکس کر کے میں نے اسٹیبلش کیا کہ ہر دور میں میتھمیٹکس، حساب یا جیومیٹری، اسی طرح اسٹرانومی یا سائنس، اسی طرح فلسفہ، فلسفی، یہ سارے جا کر مذہب کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کہیں ایک چینل میں بھی ضرورت مذہب کا بھی انکار نہیں ہے، روحانیت کا بھی انکار نہیں ہے، حیات بعد الموت کا بھی انکار نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ کا بھی انکار نہیں ہے، ہر جگہ اقرار ہے۔ اب ہم چونکہ سقراطک پیریڈ، سقراط سے لے کے افلاطون، ارسطو تک کا پہلے کور کر چکے تھے، اور سقراط سے قبل کا زمانہ ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں کور کر لیا۔ اب ہم ارسطوٹل کے بعد چلتے ہیں، سقراط، افلاطون اور ارسطو کے بعد کا زمانہ آگے۔ یہ زمانہ ہیلینسٹک ورلڈ کا ہے، ہیلینسٹک پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ اب فلسفہ، تہذیب اور سائنس اور علم و فکر گویا بابل کے دور سے نکل کر، پھر وہ مصر کے دور سے نکل کر یونان کے دور میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ تینوں، سقراط، افلاطون اور ارسطو، سوکریٹس، پلیٹو اور ارسطوٹل، یہ سارے یونان میں تھے۔ اب یونان کا اگلا دور آتا ہے، جو یونانی زبان بولنے والوں کی دنیا تھی، ان کا ایک زمانہ آتا ہے، وہ پھر 3 ادوار میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک پہلا دور ہے جو فری سٹی سٹیٹس کا دور تھا، جس میں چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں، اور سب ریاستیں آزاد تھیں، ایک دوسرے کے تابع نہیں تھیں، انڈیپینڈنٹ تھیں۔ تو پہلا دور فری سٹی سٹیٹس کا ہے، اور یہ فلپ اور الیگزینڈر، انہوں نے آ کے اس دور کو ختم کیا۔ وہ ریاستیں ضم ہوتی گئیں، فتوحات کا دور ہوا، تو پھر وہ بڑی ریاست میں تبدیل ہو گئیں۔ فلپ اور الیگزینڈر کے آنے سے یہ دور ختم ہوا۔ دوسرا دور آتا ہے میسیڈونین ڈومینیشن کا، پھر میسیڈونیا کا دور آ گیا، اس کا غلبہ ہوا، اور یہ پھر آخر وقت تک یہ چلا ہے میسیڈونین ڈومینیشن کا دور۔ اور جب رومن انیکسیشن ہو گئی ہے، اس کے ساتھ رومن ملا ہے، روم اور ایجپٹ کے ساتھ رومن انیکسیشن، ایجپٹ کی، مصر کی، تو یہ دوسرا دور میسیڈونین پیریڈ ختم ہوا ہے۔ اور اس کا اینڈ ہوا ہے جا کے
اس دور کا کلیوپیٹرا کی ڈیتھ پر، کلیوپیٹرا کی ڈیتھ پر یہ دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فائنلی رومن امپائر کا دور آیا ہے۔ رومن امپائر یہ تیسرا دور تھا۔ ان میں سے جو سب سے پہلا دور ہے فری سٹی سٹیٹس کا، اس کو فریڈم اور ڈس آرڈر کا دور کہتے ہیں، یعنی ہر اپنی آزادی تھی اور بد نظمی تھی، کوئی ایک بین الاقوامی آرڈر نہیں تھا، ایک نظام نہیں تھا۔ دوسرا دور جو میسیڈونین ڈومینیشن کا ہے، اس کو سبجیکشن اور ڈس آرڈر کا دور کہتے ہیں۔ اس میں بد نظمی تو رہی مگر ایک حکومت اور رول قائم ہو گئی ساروں کے اوپر، سبجیکشن۔ تیسرا دور جو رومن امپائر کا ہے وہ پراپر سبجیکشن اینڈ آرڈر کا ہے، نظم آ گیا، سلطنت قائم ہو گئی، اس میں نظم پیدا ہوا، اور ساتھ سبجیکشن بھی ہے کہ وہ پھر حکمران اور محکوم ایک پورے وسیع تر بنیادوں پر قائم ہو گئے۔ یہ جو تین پیریڈ میں نے بیان کیے، ان تین پیریڈ میں سے جو دوسرا پیریڈ ہے میسیڈونین ڈومینیشن کا، یہ دوسرا، اس کو ہیلینسٹک پیریڈ کہتے ہیں، یہ ہیلینسٹک ایج کہتے ہیں۔ اس ہیلینسٹک ایج میں یہ جو زمانہ ہے یہ سکندر اعظم کا زمانہ ہے، الیگزینڈر کا، اور خاص طور پہ اس کا 10 سال کا جو دور ہے، یعنی قبل مسیح 334 سے لے کر 324 تک، 334 قبل مسیح اوپر کے نمبر سے چلتا ہے اور نیچے اس کی کاؤنٹنگ نیچے ہوتی چلی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک۔ تو 334 سے نیچے 324 تک، اور بعد از مسیح AC وہ پھر نیچے سے 1 سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ آج تک 2015 تک چلا جاتا، اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور قبل از مسیح جو ہوتا ہے، یہ میں بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو وہ کاؤنٹنگ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک، یعنی وہ 0 کاؤنٹنگ تک چلی جاتی، ان کا دور آ گیا۔ تو 334 سے آگے 324 قبل مسیح BC تک انہوں نے پھر ایشیا کے حصے بھی فتح کیے ہیں، اس میں سیریا بھی فتح کیا ہے سکندر اعظم نے، مصر ایجپٹ بھی فتح کیا ہے، بیبیلونیا عراق کے خطے وہ بھی فتح کیے ہیں، پرشیا ایران کی سلطنت خطے وہ بھی فتح کیے ہیں، سمرقند بھی فتح کیا ہے، بیکٹریا بخارا کے علاقے اور بیکٹریا کے بھی فتح کیے ہیں، اور پھر یہ سارے علاقے مختلف سلطنتیں ختم ہوتی چلی گئیں، اور جہاں جہاں وہ انڈیا تک بھی آئے ہیں اور پنجاب تک بھی آیا ہے۔ اور پنجاب میں یہ جو جنگ ہے، ہماری جو وطن ہے میرا، جہاں میری پیدائش ہوئی، تو یہ سلطنتیں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو اس کے قریب ایک شہر ہے 30 میل پر شور کوٹ، تو شور کوٹ تک سکندر اعظم آیا ہے۔ اس وقت وہ ڈسٹرکٹ جنگ کی ایک تحصیل ہے، ضلع جنگ کی تحصیل شور کوٹ تک، تو ادھر وہاں تک پہنچا ہے، پھر باقی علاقوں میں بھی آیا ہے، پھر انڈیا وغیرہ فتح کیا۔ الغرض جہاں جہاں وہ گیا ہے وہاں اس نے گریک سٹیز قائم کی ہیں، یونانی شہر اس طرز پر، اور وہاں پھر گریک انسٹیٹیوشنز قائم کی ہیں اسی طریقے سے۔ تو گریک فلسفی وہاں پہنچی ہے، یونانی فلسفے پہنچے ہیں، یونانی سائنس پہنچی ہے، یونانی فکر پہنچا ہے۔ تو اس سے پھر متاثر ہوئے ہیں، مذہب زرتشت تھا تو وہ بھی متاثر ہوا ہے، وہ کو 500 سے 800-900 سال قبل کا وہ زمانہ تھا قبل مسیح، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان تک گیا ہے سکندر اعظم، تو وہ علاقے بھی اس کے فکر اور فلسفے سے، یونان کے فکر اور فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب یہ جو دور ہے ہیلینسٹک پیریڈ جس کی بات کر رہے ہیں فلسفے کی، اس دور میں فلسفوں کے سکولز آف فلسفی ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ان میں میں کہوں گا کوئی بہت زیادہ اہمیت ان کی نہیں ہے۔ ایک چوتھے سکول آف فلسفی کی اہمیت ہے جو ہمیشہ بعد ازاں اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ تو ایک اس کا جو طریقہ، وہ تو پھر سینکس کا جو سکول تھا، اس کو سینسزم اس سے وجود میں آئی، سینسزم۔ دوسرا جو فلسفے کا مکتب فکر وجود میں آیا وہ سکیپٹسزم، جس کو تشکیک کہتے ہیں، وہ اس سے ہر چیز میں سوچ میں تشکیک، شک پیدا کرنا، ہر چیز کی سوچ جو ہے وہ شک تک لے جاتی بندے کو، سکیپٹسزم۔ اس کے بعد ایپیکیورینزم آئی ہے، ایپیکیورینز
یہ تیسرا ایک اسکول آیا ہے فلسفے کا. اور چوتھا اسٹوئسزم، اسٹوئکس آئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سینکس اور اسکیپٹکس جو ان کے فالوورز تھے، یہ ایپیکیورینز. تو ایپیکیورینز کے بعد اسٹوئکس، یہ 4 مکاتب فکر تھے فلسفے کے. ان کو اسکولز آف فلسفی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سارے الیگزینڈر یعنی اسکندر اعظم کے دور میں ان کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، بنیادیں آئی ہیں. ان میں سب سے پہلے جو سینکس ہیں، سینکس میں نے ذکر کیا کہ کوئی قابل ذکر ایسا نہیں ہے. سینیسزم جس کو ہم نام دیں گے، اس کا بانی تھا ڈائیگنز. لکھنے میں انگلش میں جب آپ اس کو لکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے DIOGENES، مگر پڑھنے میں ڈائیگنز ہے. یہ بانی ہے سینیسزم کا، اور بڑی دلچسپ زندگی تھی اس کی. میں ان تینوں کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی انکار خدا نہیں ہے. بہت قابل قدر اور طویل عرصہ ان کے فلسفوں نے نہیں پایا، اسٹوئسزم نے پایا، مگر یہاں بھی مذہب اور خدا کا انکار نہیں ہے. بلکہ ان کے ہاں ایسے تصورات ان کے ہاں بھی ہیں. اسکیپٹسزم کو چھوڑ کر، وہ نیری تشکیک ہے، ہر چیز میں شک پیدا کر دینا، اس کو چھوڑ کر. تو یہ جو سینیسزم ہے، اس کے بھی ایسے کچھ ان کے پریکٹسز تھے اور ان کے فلسفے تھے کہ اس کی بھی پیچھے چلی جائیں. گو انہوں نے ایک اور انداز کے ساتھ انہیں اپنا لیا جو کوئی قابل تعریف یا قابل ستائش انداز نہیں ہے، مگر ان کی جو تعلیمات تھی اس کے پیچھے بھی جائیں تو پھر آسمانی وحی کی جو ہدایت ہے طرز زندگی میں، وہ وہاں بھی کار فرما نظر آتی. تو یہ جو تھا ڈائیگنز، سینیسزم کا بانی، سینکس جو اس کے فالوور تھے، اس نے کتے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دی. سادگی کو نیچر کی طرف چلے گئے، وہ نیچر کی طرف، قدرتی زندگی کی طرف، اور اس نے کتے کی طرف زندگی بسر کرنا شروع کر دی. اور اسی وجہ سے ان کو سینک کہا جاتا ہے. ان لوگوں کو تمام کنونشنز، رسم و رواج سوسائٹی کے رد کر دیے، خواہ وہ مذہب کے جو مروجہ تھے، خواہ وہ مینرز تھے، آداب تھے، خواہ وہ لباس کے طور طریقے پہننے کے تھے، خواہ وہ گھروں میں رہائش کے تھے، کھانے پینے کے تھے، ڈیسنسی جو ایک شرافت کے اور مہذب زندگی کے جو طریقے ہوتے ہیں، سارے ہر چیز کو رد کر دیے. ان کے اسی طرز زندگی اور سوچ سے ان کو پھر انگلش میں لفظ سینیکل، سینکس اور سینیکل کا لفظ آگے ایڈ ہوا. جیسے ہندوستان میں، پاکستان میں، اور غریب غربت کے زیادہ ہندوستان میں اور پاکستان کے بھی غریب علاقوں میں جیسے فقیر ہوتے ہیں، تو وہ مانگ کر، بیگرز کی طرح مانگ کر وہ اپنا گزر اوقات کرنے لگ گیا. اور اس نے کلیم کیا کہ ہمارا جو بھائی چارہ ہے، بردرہڈ، وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ حیوانوں کے ساتھ بھی ہے. سارے ہمارے بھائی ہیں، جتنی جاندار مخلوق ہے. مگر اس نے جو فلسفہ دیا، وہ فلسفہ اس کا یہ تھا کہ ہر چیز ایک عام آدمی جو سمجھ سکتا ہے، بس وہی حقیقت ہے، اور جو چیز ایک عام آدمی کی سطح اور سمجھ سے باہر ہے، اس کا انکار کر دیا. ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو لہٰذا اس کا ایڈریس جو ہے آڈینس، وہ کامن مین ہو گئے، عام لوگ اس کے آڈینس ہو گئے. اس کو وہ ریٹرن ٹو نیچر، قدرتی زندگی کی طرف اور قدرت کی طرف لوٹنا، اس کو اس نے نام دے دیا. اور اس نے کہا کوئی گورنمنٹ کو ہم نہیں مانتے، کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی، کوئی شادی نہیں ہوگی، کوئی اسٹیبلش ریلیجن نہیں ہوگا. یعنی یہ اس نے ایک تصور بنایا. مگر اس کے ساتھ آگے چل کر، یہ تو ایک مزہ کا خیز پہلو تھے، مگر آگے چل کے یہ جو تیسری صدی آتی ہے قبل از مسیح، اس میں جو سینکس تھے یہ لوگ، یہ ایک فیشن بن گئے. اب یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے مزہ کا خیز تصورات بھی کسی وقت میں ایک علاقے میں، خاص طور پہ الیگزینڈریا میں، اسکندریہ جو مصر کا علاقہ ہے، اسکندریہ، تو بعض اوقات مزہ کا خیز تصورات ایسا روپ دھار لیتے ہیں کہ وہ فیشن اور سٹائل بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا فیشن ہے. لہٰذا ہر بات جو کوئی کہہ رہا ہے، نوجوان نسل، میرے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بھائی بہنیں، طلباء طالبات، ہر چیز جو نئی کوئی ایجاد ہو جائے، کوئی کر دے، اس کو فیشن کے طور پہ نہیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے.
وہ نیا سٹائل نہیں ہوتا، وہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی نے کر دی تو وہ درست ہے۔ 50 مرتبہ آپ نے زندگی میں دیکھا لباس کی وضاقتہ بدلی ہے آپ نے، بچے بچیوں نے پینٹ اور جو ٹراؤزر ہیں یا پاجامے کسی اور طرز کے ہوتے تھے، پھر کسی اور طرز کے آ گئے، پھر فلیپرز آ گئے، پھر وہ اوپر سے کھلے، درمیان سے تنگ، نیچے سے کھلے۔ ایک زمانہ آپ نے تو شاید آپ میں سے بہت سے چھوٹی عمر میں ہوں گے، شاید وہ دور بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے۔ پھر وہ برابر ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ تنگ ہونا شروع ہو گئے، سکینی سٹائل سے ہو گئے، پھر تھوڑے کھل گئے۔ یعنی یہ ہر دور میں آپ نے یہ بدلے ہیں۔ اس طرح لباس میں، قمیض میں، فراق ہیں، جو لانگ شرٹس ہیں، ٹاپ، وہ بدلتے رہے ہیں۔ مطلب ہے لوگ فالو کرتے ہیں لوگوں، اور یہ کون کرتا ہے؟ جن کے اپنے اندر پرسسٹنسی نہیں ہوتی، اپنے فکر میں، اپنے علم میں، اپنے عقیدے میں، اپنی تھاٹ میں، اپنے کردار میں خود استقامت نہیں ہوتی، اندر ایک کانفیڈنس نہیں ہوتا، خود ایک پختگی نہیں ہوتی، اور وہ پختگی اپنی شخصیت پر بھی نہیں ہوتی، اپنے فکر اور اپنی سوچ پر بھی نہیں ہوتی، اپنے طرز عمل پہ نہیں ہوتی، اپنی طرز زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو جب وہ اپنے بود و باش اور طرز لباس میں نہیں ہوتی تو مذہب میں کے معاملے میں کیا ہوگی؟ وہ بالکل اس طرح خشک کٹے ہوئے پتوں کی طرح، جدھر کی ہوا چلی ادھر اڑ جاتے ہیں پتے۔ بس اس سے یہ جو میں طویل لیکچرز کی سیریز، میں 2-3 لیکچرز میں بھی موضوع ختم کر سکتا تھا، ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ، لیکن میں نے سمجھا کہ شاید اس دور کا نوجوان نسل کے لیے سب سے زیادہ اور اہم ترین سبجیکٹ یہ ہے، اس پر میں میکسیمم ٹائم دوں گا۔ اور مجھے علم ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دنیا بھر میں مشرق سے مغرب تک لاکھوں میں نہیں، ملینز میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں متذبذب اور متزلزل بچے بچیاں، میرے بیٹے بیٹیاں، وہ اپنے عقیدے میں انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گے، پلٹ کر عقیدے کی طرف آ جائیں گے، نظریے سے نکل جائیں گے۔ نظریہ اور عقیدہ، اس میں فرق ہی یہی ہوتا ہے۔ نظریہ نظر سے ہے تو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں مغالطے ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی، فکر اور نظر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ عقیدہ عقد سے ہے، جیسے گانٹھ باندھ دیتے ہیں آپ، اس میں پختگی آ جاتی۔ جب آپ میں ایسی پختگی آ جاتی ہے کہ آپ لرز نہیں سکتے، جھول نہیں رہتی آپ کے اندر، اور آپ میں مضبوطی آ جاتی، استحکام آ جاتا ہے، وثوق آ جاتا ہے، تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں، میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں، اور کئی لیکچرز کی سیریز بنا دی ہے میں نے، اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بہت سوں کو، لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو، چونکہ انگلش اس کی ٹرانسلیٹریشن بھی ساتھ ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے اگر زندگی دی، صحت دی، اور یہ سیریز ختم ہو گئی تو میں اس حصے کو، جو پورا ضرورت مذہب ہے، اس پر میں انگلش میں بھی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صحت نے اجازت دی اور میرے اوقات اور میری مصروفیات اور کام کی نوعیتوں نے کچھ وقت مجھے اجازت دے دی، تو شاید میں انگلش میں ریپیٹ کروں گا کسی وقت، نہیں تو یہی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا، ٹرانسلیٹریٹ بھی ہو رہا ہے انگلش میں بھی، عربی میں بھی۔ یہ ضرورت عالم عجم، عالم عرب، شرق سے غرب تک ہر ایک کو، آج کی نوجوان نسلوں کو ہے، علماء کو بھی ہے، اساتذہ کو ہے، والدین کو، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ فیشن ایک ہوا ہوتی ہے، ہوا جب چلتی ہے، یاد رکھنے، درختوں کو اکھاڑ کے نہیں لے جاتی، کیونکہ درخت جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی برانچز ہوں، شاخیں ہوں، ان کو بھی نہ تنوں کو لے جاتی ہے، نہ جڑی ہوئی شاخوں کو توڑ کے لے جاتی ہے۔ جو جتنا مضبوطی سے اپنی اصل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، بڑی بڑی تیز آندھیاں بھی اس کو کاٹ کے نہیں لے جاتی۔ عقیدہ جتنا پختہ ہوتا ہے، اعتماد اور کانفیڈنس اور یقین جتنا پختہ ہوتا ہے، وہ ہوائیں اور آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتی۔ اٹھا کے کن کو لے جاتی ہیں؟ فیشن کی ہوائیں، جن کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی۔ بھئی یہ وہ فیشن ہوتا ہے۔ بس جیسی بات چلی، رو چلی، ٹی وی میں باتیں سنی، بعض فلموں میں سنی، ڈراموں میں سنی، ٹاک شوز میں سنی، اور پھر پاکستان میں تو سارا ساتھ انڈیا سے اثر آتا ہے سوچ بچار کا، بالی ووڈ سے آ جاتے ہیں سارے فیشن، تو اس کے پیروکار بن جاتے ہیں آپ۔ پہلے پاکستان کی انڈسٹری کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس پہ فیشن پہ جو فلم کے جو وہ آپ کی زندگی کو رول کرتے ہیں، لباس کے جو فیشن ہے ٹی وی پر وہ رول کرتے ہیں، اسی پہ لباس چلتے ہیں ہمارے۔ تو ہماری اپنی شخصیت میں اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، اپنی پسند اور ناپسند نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ سیلف کانفیڈنس لوز ہو گیا ہے ہماری شخصیتوں کا، اعتماد نہیں رہا، خود اپنے اندر یقین نہیں رہا، اپنے اوپر یقین نہیں رہا، اپنے فکر پر، اپنی سوچ پر، اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر جب کسی شے پہ زور نہیں رہا اعتماد اور یقین، تو اسی طرح مذہب کا بھی حال ہوا ہے۔ اس کو تو انفورسمنٹ دینے والا ہی کوئی نہیں تھا، اسٹرینگدن بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ سیریز کریں گی تو یہ ہماری خود فقدان ہے اعتماد کا، خود اعتمادی کا فقدان ہے۔ تو اسی طرح پھر یہاں یہ ورلڈ متاثر ہوتی ہے، پھر ہالی ووڈ سے، پھر امریکہ اپنے اثرات پوری دنیا پہ چھوڑتا ہے، پھر ویسٹ چھوڑتا ہے، پھر انگلینڈ چھوڑتا ہے، پھر یورپ چھوڑتا ہے، تو ویسٹ ایسٹ کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، تو ہم تو کٹے ہوئے پتوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں ان کے پیچھے، اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہ وقت آئے گا کہ مسلمان بس اڑتے پھریں گے، فالو کریں گے دوسرے لوگوں کو، دوسروں کے طور طریقوں کو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم؟ فرمایا وہ حملہ آور ہوں گے، تمہیں نوچ کھائیں گے، کاٹ کھائیں گے، اور تم ان کے پیچھے پھرو گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ہوں گے بہت زیادہ، عدد میں بہت زیادہ ہوں گے، مگر جاگ کی طرح، کٹے پتوں کی طرح، تنکوں کی طرح ہوں گے، ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ لہٰذا نوجوان نسل کو پلٹ کر اپنی اصل اور جڑ کی طرف آنا ہے، اپنے اندر اعتماد بلڈ اپ کرنا ہے، اپنے دین و مذہب پر، اپنے عقیدہ پر، اپنی تہذیب و ثقافت پر، اپنے فکر پر، اپنے وجود پر، اپنے ہونے پر، اور جو آپ تعلیم آپ کے پاس تسلسل سے 1400 برس سے آ رہی ہے اس کے درست ہونے پر۔ تو فیشن یہ ہے، فیشن اسی طرح کی بولیاں شروع کر دی، اسی طرح کے لباس، اسی طرح کے لب و لہجے، اسی طرح کی جسمانی حرکتیں، تو یعنی اس طرح بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہیں کیا، میل ہیں فیمیل ہیں، کیا ہیں۔ یہ سب خود اعتمادی کا فقدان ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، سینیکلز جو تھے، سینکس، وہ پھر چھوٹے چھوٹے لیکچر پبلش کرتے تھے، خطبات، چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ تو زمانے آف کورس کم تھے، لیکچر کرتے تھے، اور وہ پھر یہ بیان کرتے تھے کہ بغیر میٹیریل پوزیشن کے، مال دولت اور دنیا کے وسائل کے بغیر زندگی آسودگی سے کیسی گزار سکتے ہیں، سادہ کھانے سے زندگی کیسی گزاری جا سکتی ہے آسودگی کے ساتھ۔ اب یہ جو تصور بیسیکلی سادگی تھا، جس کو خراب کر دیا، جس کا حلیہ بگاڑ دیا سینکس نے، مگر یہ سادگی کا تصور، سمپلسٹی، بنیادی طور پہ یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے اور ان کے اسوہ و سیرت ہی سے آیا تھا۔ اس کے بعد یہ دور ختم ہوا، سمیٹا گیا، چونکہ یہ تو آگے چلنے والی چیز نہیں، یہ سودا تو بکنے والا اتنا نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا، وہ اسکیپٹسزم کا۔ اب اسکیپٹسزم یہ دور تشکیک ہے، یعنی ایسا انداز فکر اور اس طرح کا فلسفہ کہ ہر چیز کو جب سوچیں تو وہ اینڈ آپ کی شک میں ہو جائے، جو یقین پہلے تھا وہ بھی گیا۔ اسکیپٹسزم ہے، یہ ڈاکٹرن جب آ گیا تو اس کا بانی تھا پائرو اس کا بانی تھا اسکیپٹسزم کا، اور وہ الیگزینڈر یعنی اسکندر اعظم کی آرمی میں ایک سپاہی بھی تھا، اس کے ساتھ تھا، انگیج تھا، اور اس کے ساتھ فتوحات کی پوری کمپین میں انڈیا تک بھی آیا، تو گویا اس نے ورلڈ وائڈ ٹریول کیا۔ چونکہ پائرو نے بڑا سفر کیا اسکندر اعظم کے ساتھ، تو پوری دنیا میں مختلف مذاہب دیکھے، ان کا مطالعہ کیا، مختلف بانیان مذاہب کی تعلیمات دیکھی، بکس دیکھی، لٹریچر دیکھے، فلسفے دیکھے، تصورات دیکھے، نظریات دیکھے، تو ساری دنیا میں گھوم پھر کے تو اس نے فلسفہ تشکیک ایجاد کرنا تھا، اور کیا کرتا، فلسفہ تشکیک۔ اب یہاں میں ایک ذاتی واقعہ، مجھے کچھ بیٹوں نے کہا تھا، میں ہالینڈ میں تھا اور انگلینڈ میں، تو ہالینڈ اور انگلینڈ میں ہمارے جو بچے منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوان، ان میں سے بعضوں نے کہا تھا، مجھے لکھ کے بھی بھیجا کہ خاص طور پہ یورپ سے، کہ کبھی کبھار اپنے لیکچر کے دوران اپنی ذاتی زندگی کے کچھ واقعات جہاں ریلیونٹ آئے تو وہ کوٹ کر کے ضرور بتائیں، تاکہ ہم اس سے اور روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہ پریکٹیکل جب گائیڈنس ملتی ہے ایونٹس کے ساتھ، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں ایک بڑی انسپریشن ملتی۔ تو یہ بات آ گئی، اس سے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں اسکول لائف میں تھا، یہ مجھے ایگزیکٹلی یہ تو یاد نہیں کہ کون سا سال تھا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ کلاس 6 کلاس 7 میں ہوں گا، یا کلاس 8 میں ہوں گا، بس 6 7 8، گریڈ 6 یا 7 یا گریڈ 8 کے زمانے کی بات ہے۔ سیکرڈ ہارٹ اسکول
انگلش اسکول تھا جہاں میری اسکولنگ ہوئی، جہاں پڑھتا تھا جنگ میں. تو یہ کیتھولک مشنری اسکول تھا. یورپین جو کیتھولک مشن تھے وہ کھولتے تھے اسکول. تو ایک اسکول لاہور میں کھلا تھا، ایک فیصل آباد میں اور ایک جنگ میں. وہاں اسکولنگ ہوئی میری. اس زمانے کی بات ہے تو میں مختلف مذاہب کی کتابیں اسٹڈی کرتا تھا. تقابلی مطالعہ مختلف مذاہب کا، ادیان کا، مختلف مسالک کا، یہ میرا اس وقت ذوق تھا. ایک تصوف بہت ذوق تھا، اسپریچولزم، مسٹسزم. تو میں تصوف کی کتابیں اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی اس بہت چھوٹی عمر میں بڑی کثرت سے پڑھتا تھا. اور ایک ادیان اور مذاہب اور مسالک کا تقابلی مطالعہ، کمپیریٹیو اسٹڈی. تو میرے والد گرامی حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ معمول تھا. تو کمرے میں جو میرا بیڈ روم تھا، اس زمانے بھی میرے پاس 2 الماریاں تھیں جو کتابوں سے بھری ہوئی تھی. یعنی میں آپ کو گریڈ 7 یا 8 کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو پروبیبلی آپ عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی 1962-63 کے قریب کا زمانہ ہوگا. تو کتابیں تھیں. تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا معمول تھا کہ وہ آف اینڈ آن ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد میرے کمرے میں آ کے تو میری کتب کی الماریاں دیکھتے تھے. اب ان کو یہ تو شک نہیں تھا، کیونکہ میرا تو یہ ذوق نہیں تھا کہ میں کوئی ناول پڑھتا ہوں گا یا کوئی افسانے پڑھتا ہوں گا جو بیکار چیزیں ہیں. یہ تو کوئی پاسیبلٹی نہیں تھی نا، یہ میرا ذوق ہی نہیں تھا. شروع میں میں نے پوری زندگی میں کوئی ناول نہیں پڑھا. یہ آپ کی اطلاع کے لیے، پوری لائف میں، بچپن سے لے کے آج کے دن تک جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے زندگی میں ایک ناول بھی نہیں پڑھا کسی دور میں. تو میرا یہ ذوق نہیں رہا، یعنی ڈیولپ نہیں ہوئی زندگی اس رخ پہ. تو یہ ان کو معلوم تھا. وہ دیکھتے تھے کتابیں. ڈیفینیٹلی میرا جو ذوق ہے اس وقت بھی علمی ذوق ہے، روحانی ذوق ہے. تو اس میں تقابل ادیان، تقابل مذاہب اور تقابل مسالک میں کون کون سی کتابیں. تو اسلام پر بھی ہوتی تھی، کرسچینٹی کی کتابیں بھی ہوتی تھیں، میں لے آتا تھا. بکلیٹس ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی لاتا تھا. اور دیگر مسالک کی مختلف مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، تو ان کی کتب بھی ہوتی تھی میرے پاس پڑھی ہوئی. تو میں چھوٹی عمر میں مطالعہ کرتا تھا. اس زمانے میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کتابیں اٹھا لیتے تھے جو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کی کتابیں تھیں، تصوف کی نہیں، روحانیت کی نہیں، وہ برقرار رہتی تھی. جو تقابلی مطالعے کی کتابیں تھیں مذاہب کی اور مسالک کی، وہ اٹھا لیتے تھے اور مجھے فرماتے تھے کہ بیٹے یہ تقابل ادیان، تقابل مذاہب یا تقابل مسالک پر مبنی یہ کتابیں پڑھنے کا ابھی وقت نہیں ہے آپ کا. ابھی وہ عمر نہیں آئی، وہ زمانہ نہیں آیا جب آپ اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے قابل ہوں گے. یہ قبل از وقت ہے. تو وہ اٹھا لیتے تھے. تو خیر میں 2-3 بار ایسا ہوا تو میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، پھر میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے ابھی آپ کو خود اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے. ابھی آپ کو اپنے عقیدے اور دین اسلام کے اساسیات کے علم کو مضبوط کرنا ہے. ابھی آپ کی بگننگ ہے. اور یہی زمانہ تھا جب میں نے درسیات کو شروع کیا 1961-62. یہی 10 سال کی عمر میں نے درسیات شروع کی. صرف نحو کی اور عربی ادب کی کتابیں، پھر اس کے بعد منطق کی کتابیں، پھر اس میں فقہ کی، اصول الفقہ کی، یہ کتابیں اسی زمانے میں شروع کی، اور عربی ادب کی زیادہ تر. تو پھر جب 2 سال کے میں قابل ہو گیا پڑھنے کے بعد، تو پھر 1963 میں مدینہ طیبہ جب حاضری ہوئی اور پھر وہاں مدرسۃ العلوم الشرعیہ، پھر وہاں تعلیم ہوئی. تو فرمایا بیٹے ابھی آپ اپنے عقیدے اور مذہب کو، دین کو پڑھیں گے، اساسیات کو پڑھیں گے، اس کے علم کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے. پھر آپ پر کلیئرٹی ہوگی اپنے عقائد کی، دینی احکام کی، شریعت کے احکام کی، ان کی حکمتوں کی. جو سوالات ابھریں گے ان کے جوابات ملیں گے. آپ کو جب اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب پر، اور پھر کلیئرٹی ہوتی چلی جائے گی، پھر ایک اگلی سٹیج آئے گی کہ جب جو اس پر اعتراض کریں گے تو ان کے اعتراضات میں کتنا وزن ہے اور آپ کو ان کا کیا رد آتا ہے، کتنا جواب آتا ہے. کہیں ان کے اعتراضات سے آپ ہل تو نہیں جاتے.
تو کتنی پختگی آپ کے علم میں آئے گی، کتنی گہرائی آئے گی، کتنی گہرائی آئے گی، کتنا اعتماد آئے گا۔ جب یہ پوزیشن آ جائے گی، پھر ایک سٹیج آئے گی کہ جس سٹیج پر آپ کو آپ کے فکر پر، نظریے پر، عقیدے پر اور آپ کے مذہب پر ہونے والے اعتراض سنتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، بالکل خالی ہے، اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے کہیں زیادہ وزنی دلائل آپ کے پاس اسے رد کرنے کے لیے ہوں گے۔ سنتے ہی آپ کے پاس بالکل ایک سیریز آ جائے گی دلائل کی، جواب کی۔ تو جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ کس کی بات غلط ہے، کون سی صحیح ہے، غلط اور صحیح میں جب ڈیفرینشیٹ کر سکیں، امتیاز کر سکیں، درست اور نادرست میں فرق کر سکیں، ہونے والے اعتراض کا جو کمزور پہلو ہے وہ فوری آشکار ہو جائے اور آپ کے جواب کی پختگی آپ کو سمجھ میں آ جائے، جب علم میں اس مقام پر وثوق کے ایک درجے تک پہنچیں گے، پھر آپ مطالعہ ادیان بھی کریں، کمپیریٹیو سٹڈی بھی کریں، ریلیجنز کی، فلسفوں کے مطالعے بھی کریں، مسالک اور عقائد کے مطالعے بھی کریں، پھر آپ کے لیے میدان فری ہے۔ وہ ٹائم ہے اس طرح چیزوں کو پڑھنے دیکھنے کا۔ پہلے آپ اپنی مہارت پیدا کریں اپنے آپ کو۔ تو یہ میں نے اس طرح بات سمجھائی۔ بہت سا ایک اسباب یہ بھی ہوتے ہیں، بچے ہیں، انہوں نے 10 دن بھی نہیں لگائے کسی اسکول میں، کسی مدرسہ میں، عربی نہیں پڑھی ہوتی، صرف و نحو نہیں پڑھی ہوتی، لغت ادب نہیں پڑھی ہوتی، فقہ اصول فقہ نہیں پڑھی ہوتی، حدیث اصول حدیث نہیں پڑھی ہوتی، تفسیر اصول تفسیر نہیں پڑھی ہوتی، عربی لغت اور ادب میں، بلاغت میں، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع یہ نہیں پڑھا ہوتا، منطق اور فلسفہ جو بنیادی، اب تو خیر وہ چھوٹ گیا ہے، زیادہ اتنا رواج نہیں رہا، اگر وہ نہیں پڑھا ہوتا۔ پھر اس کے بعد اپنے دلائل اور دلائل کے رد کے جو ایک اپنا علم المناظرہ کہلاتا تھا پہلے، وہ آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ پھر آپ کو علم کلام نہیں پڑھا، علم العقائد کو نہیں پڑھا، پھر آپ نے اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ ہم بچے سیدھا اسکول جاتے ہیں، پرائمری کرتے ہیں، مڈل کرتے ہیں، اور پھر ہائی اسکول کے بعد کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں۔ زندگی کا تھوڑا سا زمانہ بھی علوم دینیہ کے حصول میں صرف نہیں کیا ہوتا، ABC کی حد تک بھی اس کی بیسکس کو نہیں پڑھا ہوتا، فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوتی، باقی باتیں تو دور کی ہیں۔ تو یہی جدید تعلیم حاصل کرتے کرتے جب وہاں میچورٹی آتی ہے عمر میں، تو اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں ہم دوسرے فلسفے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے نظریات بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سارے فلسفے، نظریات اور ارد گرد کا ماحولیات سارے مل کے آپ کے عقیدے پر اٹیک کرتے ہیں، آپ کے عقیدے پر، آپ کے ایمان پر، آپ کے اسلام کے دیے ہوئے تعلیمات پر، افکار پر، نظریات پر حملہ ہوتا ہے۔ طرح طرح کی بات سنتے ہیں، اور وہ باتیں ایک فیشن کے طور پہ لیتے ہیں، جہاں سے بات چلی تھی فیشن کے طور پہ وہ سنتے ہیں، اور تشکیک پیدا ہو جاتی ہے، اپنے عقائد میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اپنے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، چونکہ جواب نہیں ہوتا آپ کے پاس، جواب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اعتراض جو مختلف طرف سے آپ کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہوئے جو کچھ فلسفے سنتے ہیں، نظریات سنتے ہیں، وہ چونکہ لکھنے والے علم میں آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، اونچے درجے کے ہیں، صاف ظاہر ہے جب آپ جس کو پڑھ رہے ہیں اس کا علم زیادہ ہے آپ سے، تو وہ اپنی بات کو زیادہ بہتر دلیل اور قوت کے ساتھ پیش کرے گا، بیٹر ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے، بیٹر پریزنٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے، دلائل کے ساتھ کر رہا ہے، اور آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا اس رائٹر کا ہے، اتنا علم نہیں ہے جتنا اس عالم کا یا اسکالر کا ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اتنا علم نہیں ہے جس کا فلسفہ یا جس کی تحریر و تقریر آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو آپ کمزور اینڈ پر ہیں، کمزور پوزیشن پہ ہیں، آپ اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کے اعتراض کے کھوکھلے پن کو بھی سمجھ نہیں سکتے، اس کے اعتراض کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ بھی سمجھ نہیں سکتے، اس کا اعتراض کچھ اصولوں پر، فاؤنڈیشنل پرنسپل پہ بھی بیس کرتا ہے یا ہوائی ہے، صرف ہوائی ہے اعتراض، وہ بھی نہیں پتہ آپ کو، آپ نے رد کس طرح کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے میدان میں چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے جو کھیل سیکھا ہی نہیں آپ نے۔ اگر ہم کرکٹ کھیلنے لگ جائیں، مثلا آپ سامعین بیٹھے ہیں، یا میری ہی لے لیں مثال کے طور پہ، یا ہاکی کھیلنے لگ جائیں، کرکٹ کھیلنے لگ جائیں، میں کرکٹر نہیں ہوں، تو ایک فاسٹ بالر جب بال کرائے گا تو اڑ ہی جاؤں گا نا، میں وکٹ پہ زیرو پر اڑ جاؤں گا، تو اس طرح ہم زیرو پہ اڑ جاتے ہیں۔ ہاں، فٹ بال میں کھیلتا رہا ہوں اپنی زندگی میں، کالج لائف تک، یونیورسٹی تک فٹ بال کھیلا ہوں، اس پہ زیرو پہ نہیں اڑ سکتا میں، بے شک مجھے چھوڑے ہوئے 40 سال بھی گزر گئے ہوں زندگی کے، لیکن فٹ بال مجھے آتا ہے۔ تو جو کھیل نہیں آتا، میں اس کھیل میں اگر کودوں گا تو اپنا نقصان کروں گا۔
اس طرح علم ہے، جو علم اور فن آپ نے سیکھا نہیں ہے، جب وہ مخالف کا دوسرے عقائد و نظریات کی کتابیں، تصنیفات، اس کے اقوال، اس کی تعلیمات، ان فلسفوں کو جب پڑھیں گے تو آپ پھر خراب ہی ہوں گے نا، عقیدہ متزلزل ہوگا، تشکیک ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ دوڑیں گے پتہ کرنے کے لیے۔ تو جس قسم کی چیزیں، اعتراضات، دلائل وہ پڑھ کے سن کے آپ آئے ہیں، آپ کیا محلے کی امام مسجد کے پاس جائیں گے؟ ان کا تو اس سبجیکٹ میں اسپیشلٹی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا جو روٹین کی دینی سروسز ہیں اتنی کوئی سیکھی ہوئی ہیں تو وہاں سے جواب نہیں ملے گا۔ آپ خطیب صاحب کے پاس جائیں گے تو ہر خطیب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس کا علمی سطح، علمی لیول، تحقیق، تجزیہ اس قدر نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ جن جن سے جا کے پوچھیں گے ان کی میجورٹی ایسی ہوگی کہ جن کا علمی سطح وہ نہیں جو اس سوالات کا، اعتراضات کا جواب دینے کے لیے چاہیے۔ تو آپ یوں سمجھیں گے کہ گویا یہ چیزیں وہاں سے میں نے پڑھی اور سنی اور ادھر تو علماء سے جواب نہیں ملا۔ اب علماء تو آپ نے ہی سمجھ رکھے ہیں نا کہ ہر امام مسجد علماء عالم تو نہیں ہو جاتا، ہر خطیب عالم تو نہیں ہو جاتا، اس کی سطحیں ہیں، اس کے لیولز ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تشکیک پیدا کرتی ہے اور عقیدے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ یا تو اتنا ہی ٹائم صرف کر کے دین کو پڑھیں اور سیکھیں، اور اگر اتنا ٹائم صرف نہیں کرنا تو خدا کے لیے اپنی بربادی مول نہ لیں، پھر وہ چیزیں نہ پڑھیں سنیں، اپنا کام کریں۔ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھ رہے ہیں تو فزکس پڑھیں، لاء پڑھ رہے ہیں تو لاء پڑھیں، میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں میڈیکل سائنس پڑھیں۔ پھر وہ سبجیکٹ جن پر آپ کو اپنے دین کے سبجیکٹ میں، فیلڈ میں مہارت نہیں ہے، ان کو ادھر سے ٹچ نہ کریں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز اینڈ کمپیریٹیو اسٹڈی آف فلاسفی یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر بیسک نیسیسٹیز پوری ہونی چاہیے۔ جیسے ہر کسی کو اٹھا کے میڈیکل کالج میں داخلہ کوئی نہیں دے دیتا، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ کیوں نہیں دے دیتے؟ کہ یہ چونکہ اس کے بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا، کوالیفائی نہیں کرتا، لہٰذا یہ باقی سبجیکٹس اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، پڑھ نہیں سکے گا۔ آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہر کسی کو داخلہ نہیں مل جاتا، آپ کو اور آئی ٹی وغیرہ میں ہر کسی کو داخلہ نہیں مل جاتا میرٹس اور کوالیفیکیشنز کے بغیر، ادروائز وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی ایگزیکٹلی ہر علم کے میرٹس ہوتے ہیں، کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں۔ اگر آپ وہ فلفل نہیں کرتے اور دوسرے عقیدہ، فکر، نظریہ اور فلسفے کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی ہوئی، تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا، آپ کے عقائد پہ برے اثرات ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ پائرو نے جب ورلڈ وائڈ ٹریول کیا الیگزینڈر کے ساتھ، سکندر اعظم کے ساتھ، تو اس نے یہ فلسفہ کیوں ایجاد کیا؟ اسکیپٹسزم۔ وہ ہر جگہ گھوم گھوم کے دنیا بھر کے مذاہب پڑھے، دنیا بھر کے مسالک پڑھے، مکاتب فکر پڑھے، اسکول آف فلاسفیز، مختلف فلسفے پڑھے، نظریات پڑھے، اور گھوما، معاشرے دیکھے، کر آ کے تو الٹیمیٹلی پھر اس کا یہی بن جانا تھا نا نتیجہ۔ تو جب یہ آپ کہتے ہیں کھچڑی پک جاتی ہے، ایک پنجابی عام سادہ زبان میں افکار کی کھچڑی بن گئی، تو الٹیمیٹلی وہ ایک فلسفہ ایجاد کیا، وہ ایک ڈاکٹرن تھا، وہ ایک سکول تھا اسکیپٹسزم کا۔ تو اس نے پھر یہ دراصل یہ اسکیپٹسزم، تشکیک، اس کا مطلب یہ تھا کہ، اور اس کا طریقہ مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی چیز کو آپ نہیں جانتے تو سائنسدان سے پوچھیں گے تو سائنس کہے گی آپ کو آئی تھنک اٹ از سو اینڈ سو بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ سائنس کا طریقہ ڈیل کرنے کا یہ ہوگا، سائنسدان کہے گا میں خیال کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح ہوگی، مگر میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، چونکہ سائنسدان نے تجربات سے گزر کے پھر یقین کی بات کرنی ہے، اس کی سٹیجز بڑی ہیں، مگر وہ کہے گا آئی تھنک اٹ از سو اینڈ سو۔ اچھا، اگر آپ یہ چیز کسی انٹلیکچوئل کیوروسٹی رکھنے والے شخص سے پوچھیں گے جو ایک محقق ہے، جس علم کی جستجو ہے، جائز جستجو ہے، وہ کہے گا آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ از بٹ آئی ہوپ ٹو فائنڈ آؤٹ۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح ہے، لیکن میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں، تحقیق میں، جستجو میں، میں انشاءاللہ امید ہے کہ میں اس کے نتیجے تک پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ نے دیکھا دونوں کی بات میں، سائنٹسٹ کی بات میں بھی ہوپ تھی، اور محقق اور جو فلسفی ہے یا محقق جستجو کرنے والا، اس کی بات میں بھی ہوپ تھی۔ تو یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ہوپ۔ اور علم کا صحیح سمت میں ارتقاء ہوپ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر راستہ کوئی بھٹک نہ جائے تو ہوپ اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ضروری ہوتی ہے۔
مگر جو اسکیپٹکس تھے، اسکیپٹکس، تو یہ جب اسکیپٹسزم وجود میں آئی تو ان کے جو لوگوں کو اسکیپٹکس کہتے تھے، یہ تشکیک پیدا کرنے والے متشککین، تو اب اس کے پاس اگر جا کے پوچھیں تو وہ کہے گا nobody knows it and nobody can ever know it، چونکہ وہ سوچ کے اس کی سوچ نے ایسے انداز وضع کر لی ہیں کہ ہر چیز میں شک نکالتا ہے اور کسی چیز اور کسی سوچ میں حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتا، یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ، وہ ہمیشہ اس کے مابین لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں رہتا ہے، تشکیک میں رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے nobody knows it، میں کیا بتاؤں، کوئی نہیں جانتا اس کو، اور پھر کہتا ہے nobody can ever know it، کوئی شخص اس کو کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ تو گویا جاننا حقائق کا کامل ادراک اس کے نزدیک ناممکن ہے۔ تو جب یہ چیز، جس چیز کو آپ نے ناممکن کہہ دیا تو لا محالہ وہ آپ کو کسی صحیح معرفت پر علم تک نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ تین ادوار تھے ہیلینسٹک پیریڈ کے، جس کو میں نے کہا سینیسزم اور اسکیپٹسزم، اور پھر ایک دور آیا ایپیکیورینزم۔ اب ایپیکیورینزم ایک جو تیسرا دور تھا، یہ بھی کوئی یعنی ایسا بہت نہیں تھا جس کا کوئی زیادہ، یہ مکسچر تھا انہی چیزوں کا، اور یہاں جا کر یہ فلسفہ کو ان کی لیگیسی قابل ذکر نہیں ہے، ان کی فالوئنگ قابل ذکر نہیں ہے۔ البتہ ان تینوں کے بعد جو سٹوئسزم کا دور آیا اور اس کے فالورز کو سٹوئکس کہتے ہیں، اس نے فلسفہ کی تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھا، اپنے اثرات چھوڑے، ایک لیگیسی چھوڑی، اور بعد ازاں بھی اس کے اثرات تسلیم ہوئے۔ آج اپنی بات کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مذہب کا انکار انسان کی تاریخ قدیم اور جدید میں کبھی نہیں رہا، اور وجود مذہب کا انکار فلسفے کی قدیم سے دور تاریخ سے لے کر جدید تاریخ تک کبھی نہیں رہا۔ یہ ایک وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عہد قدیم سے عہد جدید تک ہر زمانے میں انسان بھی، فلسفی بھی اس کو مانتے چلے آئے ہیں، اس کے انکار کی کبھی گنجائش نہیں رہی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔